السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے آب حیات کی اگلی قسط۔ اس کے گاؤں پہنچنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ وجہ فائر بریگیڈ کا بروقت دستیاب نہ ہونا تھا، اور آگ کا اتنے گھنٹوں کے بعد بھی نہ بجھ پانے کا مطلب یہ تھا کہ سب کچھ برباد ہو جانا۔ اور امام اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ وہ پورا دن جلے پاؤں کی بلی کی طرح گھر میں پھرتی رہی۔ سالار نے بالآخر اسے آگ پر قابو پانے کی اطلاع دے دی، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ اسے رات کو کال کرے گا۔ وہ اس وقت آج رات کو اسلام آباد میں ہی رہنے والا ہے۔ اس دن وہ سارا دن کچھ نہیں کھا سکی۔ عمارت کو کتنا نقصان پہنچا ہے اسے یہ نہیں پتہ تھا، لیکن کئی گھنٹے لگی رہنے والی آگ کیا کچھ کر سکتی ہے اس کا احساس اسے تھا۔ سالار سے بالآخر آدھی رات کے قریب اس کی بات ہوئی۔ وہ آواز سے اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا کہ امامہ اس سے زیادہ دیر بات کرنے کے بجائے سونے کا کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن وہ خود ساری رات نہیں سو سکی۔ آگ عمارت میں لگائی گئی تھی۔ وہاں پولیس کو ابتدائی طور پہ ایسے شواہد ملے تھے، اور یہ معمولی سی بات امامہ کی نیند اور حواس کو معطل کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ صرف سالار کا سکول نہیں تھا، وہ پورا پروجیکٹ اب ایک ٹرسٹ کے تحت چل رہا تھا، جس کی مین ٹرسٹیز سالار کی فیملی تھی۔ اس پروجیکٹ کو یکدم اس طرح کا نقصان کون پہنچا سکتا ہے؟ یہی وہ سوال تھا جو اسے ہولا رہا تھا۔ سب کچھ جیسے پھر چند ہفتے والی پہلی سٹیج پر آ گیا تھا۔ وہ اگلے دن رات کو گھر پہنچا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے علاوہ کوئی دوسرا تاثر نہیں تھا، اور اگر کچھ اور دیکھنا چاہتی تھی تو وہ مایوس ہوئی تھی۔ وہ نارمل تھا۔ اسے جیسے حوصلہ ہوا تھا۔ بلڈنگ کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ جس کمپنی نے بلڈنگ بنائی ہے وہ کچھ ایگزامز کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، شاید بلڈنگ گرا کر دوبارہ بنانی پڑے۔ کھانے کی ٹیبل پر اس کے پوچھنے پر اس نے امامہ کو بتایا، بہت نقصان ہوا ہوگا۔ یہ احمقانہ سوال تھا، لیکن امامہ حواس باختہ تھی۔ جواب مختصر تھا، اسکول بند ہو گیا۔ یہ ایک اور احمقانہ سوال تھا۔ نہیں، گاؤں کے چند گھروں کو فوری طور پہ خالی کروائے گئے ہیں۔ کرائے پر لے کر اسکول کے مختلف بلاکس کو وہاں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر لکیلی ابھی کچھ دنوں بعد ہی سمر بریک آ جائے گا، تو بچوں کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اور پولیس نے کیا کہا؟ ادھر ادھر کے سوال کرنے کے بعد بالآخر امامہ نے وہ سوال پوچھ لیا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ ابھی تو انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سالار نے گول مول بات کی تھی۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ 2 دن اسلام آباد میں اپنی فیملی کے ہر فرد سے اس کیس کے سسپیکٹس مشتبہ افراد میں امامہ کی فیملی کو شامل کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا کرتا رہا ہے۔ وہ بہت مشکل صورتحال تھی۔ وہ اس پروجیکٹ کو چلانے میں بہت سے لوگوں سے احتیاط استعمال کر رہا تھا، اور اس نقصان کے متاثرین بہت سے تھے۔ کئی سال سے آرام سے چلنے والے اس اسکول کا کوئی دشمن پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور اب امامہ سے زیادہ خود یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ آگ اتفاقی حادثہ ہو۔ مگر چند گھنٹوں میں ہی آگ کے اسکیل اور صورتحال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پلان شدہ آتش زدگی تھی، اور اگلے چند گھنٹوں میں کچھ اور شواہد بھی مل گئے تھے۔ امامہ سے یہ سب کچھ شیئر کرنا حماقت تھی۔ وہ پچھلے تجربے کے بعد اس طرح کی کسی دوسری پریشانی میں کم از کم اسے نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ تیسرا احمقانہ سوال۔ سب کچھ دوبارہ بنانا پڑے گا اور بس۔ جواب اتنا ہی سادہ تھا۔ اور فنڈز؟ وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ پہلا سمجھدارانہ سوال کر رہی تھی۔ انڈومنٹ فنڈ اسکول کا ہے، اس کو استعمال کریں گے۔ کچھ انویسٹمنٹ میں نے کی ہے، وہاں سے رقم نکلواؤں گا۔ وہ اسلام آباد کا پلاٹ بیچ دوں گا، فوری طور پر تھوڑا بہت کر ہی لوں گا، اتنا کہ اسکول کی بلڈنگ کھڑی ہو جائے۔ پلاٹس کیوں؟ وہ بری طرح بت کی تھی۔ امامہ نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ وہ پلاٹس نہیں پلاٹ کہہ رہا ہے۔ اس سے فوری طور پہ رقم مل جائے گی مجھے، بعد میں لے لوں گا۔ ابھی تو فوری طور پہ اس میس سے نکلنا ہے مجھے۔ تم وہ حق مہر والی رقم لے لو، 8-10 لاکھ کے قریب۔ ویڈنگ پر ملنے والے گفٹ کی رقم بھی ہوگی، اتنے ہی میرے اکاؤنٹ میں پہلے سے بھی ہوں گے، 50-60 تو ہو ہی جائیں گے۔ اور سالار نے اس کی بات کاٹی، میں یہ کبھی نہیں لوں گا۔ قرض لے لو مجھ سے، بعد میں دے دینا۔ نو، اس کا انداز حتمی تھا۔ میرے پاس بیکار پڑے ہیں سالار، تمہارے کام آ جائیں گے تو۔ اس نے پھر امامہ کی بات کاٹ دی۔ آئی سیڈ نو، اس نے اس بار کچھ ترشی سے کہا تھا۔ میرے اور تمہارے پیسوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں، اس نے اسی انداز میں کہا تھا۔ وہ حق مہر ہے، شادی پر گفٹ ملنے والی رقم ہے، میں کیسے لے لوں تم سے؟ میں بے شرم ہو سکتا ہوں، بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ اب تم خواہ جذباتی ہو رہے ہو۔ اور سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ کون جذباتی ہو رہا ہے؟ کم از کم میں تو نہیں ہو رہا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں تمہیں قرض دے رہی ہوں سالار، تھینک یو ویری مچ بٹ آئی ڈونٹ نیڈ۔ مجھے قرض لینا ہوگا تو میرے دوست ہیں میرے پاس۔ دوستوں سے قرض لوگے، بیوی سے نہیں؟ نہیں،
میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں سالار، ایموشنلی کرو، فائنینشلی نہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے قائل کرے، اور اگر میں یہ رقم ڈونیٹ کرنا چاہوں تو؟ اسے بالآخر ایک خیال آ گیا، ضرور کرو، اس ملک میں بہت سی چیریٹیز ہیں، تمہارا پیسہ چاہے آگ لگاؤ، لیکن میں یا میرا ادارہ نہیں لیں گے۔ اسے صاف لفظوں میں حتمی انداز میں کہا، تم مجھے کبھی کچھ ڈونیٹ نہیں کرنے دو گے، ضرور کرنا، لیکن فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ وہ بےحد اپسٹ اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے وہ 2 پلاٹ، اس کے گھر کی پہلی 2 اینٹیں، اور پہلی 2 اینٹیں اس طرح جانے والی تھیں، یہ چیز اس کے لیے تکلیف دہ تھی، تکلیف کا باعث، اور وہ احساس جرم بھی تھا جو اس سارے معاملے میں اپنی فیملی کے انوالو ہونے کی وجہ سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں، لیکن جانتی وہ بھی تھی، اور کہیں نہ کہیں سے اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کی فیملی نے کیا تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ سالار نے اس کی سوچ کو اس سے پہلے پڑھ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی وہ سالار کو وہ رقم لینے پر مجبور کرتی رہی، لیکن وہ ایک بار بھی جرأت نہیں کر سکی کہ پولیس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے سالار سے کچھ پوچھتی۔ وہ دونوں جانتے بوجھتے اس حساس ایشو پر گفتگو سے اجتناب کر رہے تھے۔ امامہ کے لیے یہ نعمت متبرکہ سے کم نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، نہ ہی میری کوئی انوالومنٹ ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا وسیم بڑی سنجیدگی سے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب ابو کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا ہو، میں نے گھر میں ایسا کچھ نہیں سنا۔ وسیم نے ہاشم و بیم کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ امامہ قائل نہیں ہوئی۔ سالار کے سامنے اپنی فیملی کا دفاع کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، وسیم کے سامنے نہیں۔ اسے یقین تھا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اس کے باپ کا ہی اپنا ہاتھ ہے۔ ابو سے کہنا یہ سب کچھ کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، سالار کو کیا نقصان پہنچے گا، مجھے کیا نقصان ہوگا، ایک اسکول ہی جلائے پھر بن جائے گا، ان سے کہنا کچھ بھی کر لیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھتے اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے امامہ سے مدھم آواز میں کہا، میں ابو سے یہ سب نہیں کہہ سکتا، میں بہت بزدل ہوں، تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں۔ چند لمحوں کے لیے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ جب سے وہ دونوں دوبارہ ملنا شروع ہوئے تھے، آج پہلی بار وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں سے صلاح رہا تھا یا اعتراف کر رہا تھا، تمہارے جانے کے بعد اتنے سالوں میں بہت دفعہ کمزور پڑا، بہت دفعہ شش و پنج کا شکار بھی ہوا، شک و شبہ کا بھی، بہت دفعہ دل کیا زندگی کی اس غبار کو میں بھی ختم کرنے کی کوشش کروں جس نے میری بھی نئی دھندلا دی ہے، لیکن میں بہت بزدل ہوں، تمہاری طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا سکتا، اب آ جاؤ۔ امامہ کو خود احساس نہیں کہ اس نے یہ بات اسے کیوں کہہ دی، اور کہنی چاہیے بھی تھی کہ نہیں۔ وسیم نے اسے نظریں نہیں ملائی، پھر سر ہلاتے ہوئے کہا، اب اور بھی زیادہ مشکل ہے، جب اکیلا تھا تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکا، اب تو بیوی اور بچے ہیں، ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، میں اور سالار، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، تمہاری فیملی کو، تم ایک بار کوشش تو کرو۔ امامہ بھول گئی کہ اسے وسیم کو کیا ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا، اور وہ کیا ڈسکس کرنے بیٹھ گئی تھی۔ انسان بہت خودغرض اور بے شرم ہوتا ہے امامہ، یہ جو ضرورت ہے یہ صحیح غلط کی سب تمیز ختم کر دیتی ہے۔ کاش میں زندگی میں مذہب کو پہلی پریورٹی بنا سکتا، مگر مذہب پہلی ترجیح نہیں ہے میری۔ وسیم نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی رنج تھا، جیسے کوئی بگولا بن کر اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میں تمہاری طرح فیملی نہیں چھوڑ سکتا مذہب کے لیے، تمہاری قربانی بہت بڑی ہے، تم جانتے بوجھتے جہنم کا انتخاب کر رہے ہو صرف دنیا کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو بھی اسی راستے پر لے جاؤ گے، کیونکہ تم میں صرف جرأت نہیں ہے سچ بولنے کی، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ دینے کی۔ وہ اپنے بھائی کو چیلنج کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا، یوں جیسے بے قرار تھا۔ تم مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہ رہی ہو، آزمائش سے بچانا چاہتی ہوں۔ آزمائش تو وہ ہے جس میں تم نے خود کو ڈال رکھا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ میں صرف اسی لیے تم سے نہیں ملنا چاہتا تھا وسیم، میرا فون نہیں اٹھا رہا، امام نے اسے رات کھانے پر سالار سے کہا تھا۔ سالار کو وہ بہت پریشان لگی تھی، ہو سکتا ہے مصروف ہو، سالار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ناراض ہے۔ اس بار سالار چونکا، ناراض کیوں ہوگا؟ امام نے اسے اپنے اور وسیم کی گفتگو سنا دی۔ سالار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ بالغ آدمی ہے وہ، بزنس کر رہا ہے، بیوی بچوں والا ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا صحیح ہے۔ تم لوگ آپس میں ملتے رہنا چاہتے ہو تو مذہب کو ڈسکس کیے بغیر ملو۔ سالار نے اسے بڑی سنجیدگی سے بات سمجھائی۔ بات اس نے شروع کی تھی، وہ نہ کرتا تو میں بھی نہ کرتی۔ امامہ نے جیسے اپنا دفاع کیا۔ از خود بات شروع کرنے کے بعد اب وہ تمہاری فون کال نہیں لے رہا تو بہتر ہے کہ اب تم انتظار کرو سکون سے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو کر لے گا تمہیں کال، سالار کہہ کر دوبارہ کھانا کھانے لگا۔ امامہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ اب کیا ہوگا؟ سالار نے سلاد کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے اس کی خاموشی نوٹس کی۔ میری خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس گمراہی کی دلدل سے نکل جائے۔ سالار نے ایک لمحہ رک کر اسے دیکھا، پھر
بڑی سنجیدگی سے اسے کہا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اس کی زندگی ہے، اس کا فیصلہ ہے، تم اپنی خواہش اس پر امپوز نہیں کر سکتی۔ امپوز تو کر بھی نہیں رہی۔ وہ پلیٹ میں چمچ بے مقصد ہلاتے ہوئے دل گرفتہ ہوئی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان کا وہ چیزوں کو جادو کی طرح ٹھیک کر دے۔ سالار نے اس کی گرفتگی کو محسوس کیا، پھر جیسے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ زندگی میں جادو نہیں چلتا، عقل چلتی ہے، قسمت۔ اس کی عقل کام کرے گی اور قسمت میں لکھا ہوگا تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی اسٹینڈ لے لے گا، ورنہ میں یا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، اور تم کبھی دوبارہ اس مسئلے پر خود سے اسے کوئی گفتگو نہیں کرو گی، نہ ہی اسکول کے حوالے سے کسی گلے شکوے کے لیے اسے بلاؤ گی۔ میں اپنے مسئلوں کو ہینڈل کر سکتا ہوں، اور وسیم کچھ نہیں کر سکتا، وہ کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گیا۔ امام اسی طرح خالی پلیٹ لے بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں زندگی میں اچانک اتنی بے سکونی کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ فیری ٹیل والی کہانی جو چند ماہ پہلے سالار کے ساتھ اس کی شروع ہوئی تھی، وہ اس کے پیروں کے نیچے زمین کو ٹکنے نہیں دیتی تھی۔ اب وہ پریوں کی کہانی کیوں نہیں رہی تھی؟ اس میں پریشانیوں کو جنگل کیسے اگایا تھا؟ یہ شاید یہ ستارے تھے، اس کے ستارے تھے جو ایک بار پھر گردش میں آئے ہوئے تھے۔ اسکول کی بلڈنگ کے اسٹرکچر کو واقعی بہت نقصان پہنچا تھا، جیسے کچھ دنوں میں اسکوائر ون پر آ گیا تھا۔ یہ سالار کے لیے حالیہ زندگی کا بہت بڑا مالیاتی نقصان تھا۔ چند گھنٹوں میں سب کچھ راکھ ہو جانے کا مطلب اسے زندگی میں پہلی بار سمجھ میں آیا تھا۔ اس پر سب سے بدترین چیز یہ تھی کہ اس سارے ایشو میں ان کے سسرال والوں کے ملوث ہونے پر کم از کم اس کی فیملی میں کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن اس کو ثابت کرنا مشکل نہیں، تقریباً ناممکن تھا۔ گاؤں کا کوئی فرد ملوث ہوتا تو پولیس ابتدائی تشویش کے بعد کسی نہ کسی کو ضرور پکڑ لیتی، مگر اس آتش زدگی میں وہاں کے کسی بھی شخص کی انوالومنٹ ظاہر نہیں ہوتی تھی، اور جتنے پروفیشنل طریقے سے ایک ہی وقت میں مختلف کیمیکل کے استعمال سے عمارت کے مختلف حصوں میں وہ آگ لگائی گئی تھی، وہ کسی عام چور اچکے کا کام نہیں تھا۔ اگر مقصد انہیں نقصان پہنچانا تھا تو اسے بے حد نقصان ہوا تھا، اور اگر مقصد چوٹ پہنچانا تھا تو یہ پیٹ پر ضرب لگانے جیسا تھا۔ وہ دوہرا ہوا تھا، مگر منہ کے بل گرا نہیں تھا۔ اسے چھوڑ دو سالار۔ وہ دوسرے ویکنڈ پر پھر اسلام آباد میں تھا، اور طیبہ اس بار جیسے گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ اس سے مزید خائف ہو گئی تھی۔ تمہیں شادی کا شوق تھا، وہ پورا ہو گیا، اب چھوڑ دو اسے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ مجھے کتنی تکلیف پہنچاتی ہیں جب آپ مجھ سے اس طرح کی بات کرتی ہیں؟ سالار نے ان کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ تم نے دیکھا نہیں اس نے کیا کیا ہے؟ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا، اس نے اپنی ماں کی بات کاٹی۔ تم عقل کے اندھے ہو سکتے ہو، ہم نہیں۔ اور کون ہے تمہارا دشمن امامہ کی فیملی کے سوا؟ طیبہ برہم ہوئی۔ اس سب میں امامہ کا کیا قصور ہے؟ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات؟ نہیں آتی اور نہ ہی آئے گی، اور میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اور آئندہ بھی یہی کہوں گا، میں امامہ کو ڈیورس نہیں کروں گا، کم از کم اس وجہ سے نہیں کہ اس کی فیملی مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کو کوئی اور بات کرنی ہے تو میں بیٹھتا ہوں، اس ایشو پر مجھ سے نہ آج نہ اس کے بعد دوبارہ کبھی بات نہیں ہوگی۔ طیبہ کچھ بھی نہیں بول سکی۔ وہ وہی کچھ کہہ رہا تھا جو سکندر کی زبانی وہ پہلے سن چکی تھی، لیکن ایک خوش فہمی تھی کہ اس بار کسی نہ کسی طرح وہ اس کو اس بات پہ تیار کر سکیں گی جس کے بارے میں سکندر کو کوئی امید نہیں تھی۔ سکندر اس وقت وہاں نہیں تھے۔ وہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھنے کے بعد واپس بیڈ روم میں آ گئے تو امامہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے گاؤں نہیں لے کر گیا تھا، لیکن اسلام آباد میں ویکینڈ کے بعد اگلے 2 دن میں ہونے والی کانفرنس کی وجہ سے وہ ساتھ ہی لے آیا تھا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ نکال کر کچھ کام کرنے لگا جب اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ وہ جس چینل پر تھی وہاں مسلسل اشتہار آ رہے تھے، اور وہ صوفے پہ بیٹھی انہیں بے حد یکسوئی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ عام طور پر مسلسل چینل سرفنگ میں مصروف رہتی تھی۔ اشتہارات کا دیکھنا بے حد حیران کن تھا۔ سالار نے وقتاً فوقتاً 2-3 بار اسے اور ٹی وی کو دیکھا۔ اس نے 10 منٹ کے دوران اسے ایک بار بھی چائے کا مگ اٹھاتے نہیں دیکھا جو اس کے سامنے ٹیبل پر پڑا تھا، جس میں سے اب بھاپ اٹھنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، بیڈ سے اٹھ کے اس کے پاس صوفے پر اس کے قریب آ گیا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول پکڑ کے ٹی وی آف کر دیا۔ تم نے میری اور ماما کی باتیں سنی ہیں کیا؟ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ جن یا جادوگر نہیں تھا، شیطان تھا، اور اگر شیطان نہیں تھا تو شیطان کا سینئر منسٹر ضرور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنا بیکار تھا۔ اس نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، کچن میں چائے بنانے گئی تھی میں۔ تم اور ممی لاؤنج میں باتیں کر رہے تھے، میں نے کچن میں سے سب سنا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا۔ اسے یہ نہیں بتا سکی کہ طیبہ کے مطالبے نے چند لمحوں کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ آخری چیز جو وہ تصور کر سکتی تھی وہ وہی تھی کہ کوئی سالار سے اسے چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔
وہ بھی اتنے صاف الفاظ میں، اتنے حتک آمیز انداز میں۔ تم جب یہاں آتے ہو وہ یہ سب کچھ کہتی ہیں تم سے۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے سالار سے پوچھا، تو جو اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، نہیں ہر بار نہیں کہتی، کبھی کبھی وہ اوور ریئیکٹ کر جاتی ہیں۔ اس نے ہموار لہجے میں کہا، میں اب اسلام آباد کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے یکدم کہا، لیکن میں تو آؤں گا، اور میرے ساتھ تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ الفاظ سیدھے تھے مگر لہجہ نہیں۔ اس نے سالار کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ تم اپنی ماما کی سائڈ لے رہے ہو؟ ہاں، جیسے میں نے ان کے سامنے تمہاری سائڈ لی۔ اس کے جواب پر چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خاموشی کا ایک اور لمبا وقفہ آیا، پھر سالار نے کہا، زندگی میں اگر کبھی میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی جیسی کوئی چیز ہوئی تو اس کی وجہ میرے پیرنٹس یا میری فیملی نہیں بنے گی، کم از کم یہ ضمانت میں دیتا ہوں۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ کچھ بولو۔ کیا بولوں؟ جب تم خاموش ہوتی ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اور مجھے لگتا ہے تم پتہ نہیں اس بات کو کیسے استعمال کرو گی میرے خلاف۔ کبھی اس نے جملہ مکمل کرنے کے بعد کچھ توقف سے ایک لفظ کا اضافہ کیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی لیکن خاموش رہی۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تم میری بیوی ہو امامہ، وہ میری ماں ہے۔ میں تمہیں شٹ اپ کہہ سکتا ہوں، انہیں نہیں کہہ سکتا۔ وہ ایک ماں کی طرح سوچ رہی ہیں اور ماں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ جب تم ماں بنو گی تم بھی اسی طرح ریئیکٹ کرنے لگو گی۔ انہوں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا، مجھ سے کہا، میں نے اگنور کر دیا۔ جس چیز کو میں نے اگنور کر دیا اسے تم سیریسلی لوگی تو یہ حماقت ہوگی۔ اسے سمجھا رہا تھا، وہ سن رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو اس نے مدھم آواز میں کہا، میرے لیے سب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب سے شادی ہوئی ہے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے ایک کے بعد ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ مجھ سے شادی اچھی ثابت نہیں ہوئی ہے تمہارے لیے، اب بھی سے اتنے مسئلے ہو رہے ہیں تو پھر بعد میں پتہ نہیں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ شادی ایک دوسرے کی قسمت سے نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کے وجود سے کی جاتی ہے۔ اچھے دنوں کے ساتھ کے لیے لوگ فرینڈشپ کرتے ہیں، شادی نہیں۔ ہم دونوں کا پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، ایک ساتھ ہے۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ تم سے شادی کے بعد میرا پرائز بانڈ نکلے گا، پھر مجھے کوئی بونس ملے گا، پھر میری پروموشن ہوگی، پھر میں لوگوں میں بیٹھ کر بڑی خوشی سے بتاؤں گا کہ میری میرڈ لائف میرے لیے بہت لکی ہوئی ہے ثابت، تو سوری، مجھے اس قسم کی کوئی ایکسپیکٹیشنس نہیں ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے ہو سکتا ہے ان ٹائملی، غیر متوقع نہیں ہو سکتا میرے لیے۔ میں تمہارے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں، کتنا مخلص ہوں، وہ وقت بتا سکتا ہے، اس لیے تم خاموشی سے وقت گزرنے دو۔ یہ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی، جاؤ دوبارہ چائے بنا لاؤ۔ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کوئی چیز اس کی آنکھوں میں امڑنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں کہاں کہاں سے تحفظ دیتا ہے، کہاں کہاں سے دیواریں لا کر کھڑی کر دیتا ہے انسان کے گرد۔ وہ ڈاکٹر صفت علی کے سائے میں رہی تو اسے یقین تھا کہ اس سے زیادہ عزت، زیادہ تحفظ کوئی اسے دے ہی نہیں سکتا۔ کم از کم شادی جیسے رشتے سے وہ ذمہ داری کے علاوہ کسی چیز کی توقع نہیں رکھے ہوئے تھی۔ اب اگر وہ اس شخص کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی تو وہ تحفظ کے نئے مفہوم سے آگاہ ہو رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ماما۔ سالار نے اس کے چہرے پہ پھیلتے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے اسے نرمی سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اور اپنی ناک رگڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی واقعی ضرورت نہیں تھی۔ سالار نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا یہ ماما نہیں جانتی۔ اسکول کی تعمیر دوبارہ کیسے شروع ہوئی اسے یہ بھی نہیں پتہ، لیکن اسکول دوبارہ بن گیا تھا۔ سالار پہلے سے زیادہ مصروف تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والا ایک اور طوفان کسی تباہی کے بغیر گزر گیا تھا۔ مجھے ہاتھ دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سالار نے دو ٹوک انکار کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے ہے۔ وہ اصرار کر رہی تھی، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اسے بچوں کی طرف سے بہلایا۔ کوئی بات نہیں، دکھانے میں کیا حرج ہے۔ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ تم کیا چاہتی ہو اس مستقبل کے بارے میں، مجھ سے پوچھ لو۔ سالار نے اسے پامس کے پاس لے جانے کے بالکل منع کر دیا۔